ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه وإن تاب ونضع واستغفر سقي قلبه وإن تاب زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تمام قسم کی تعریفات برائے کبریائی اس وحدہ لا شریک کے جگہ کے سبب ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر ظلم و بربریت کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر قائم رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں قرآنیہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے بندے کو بہت ہی عاجزی کے ساتھ پکار رہا ہے۔ کیسی پکار بہت سوالڈ ہے، بہت عمدہ ہے۔ کیا قل یا عبادی الذین، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہے۔ کن بندوں سے کہنا؟ کہ جنہوں نے اپنی جان کے اوپر زیادتی کر رکھی ہے۔ زیادتی سے بات کیا؟ گناہ کر رکھے ہیں، برائی کر رکھے ہیں، دنیا بھر کی خرابیاں اپنی زندگی کے اندر پیدا کر رکھے ہیں۔ ان سے آپ کہہ دیتے کیا کہہ دیتے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کیا کہیں؟ نا امید نہ ہو۔ مطلب یہ کہ انسان اگر بڑے سے بڑے گناہ کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ نمونہ کیسا ہے؟ بڑا اندر ہو رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، غلطی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو ان تمام عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو درگزر کرتے ہیں، معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں اپنے غلطیوں کا احساس ہمارے دل کے اندر آ گیا، تو معاف فرما دے۔ اگر تو نہیں معاف کرے گا لنکونن من الخاسرین، تو ہمارا معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے، ہم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے۔ قربان دے، یہی احساس اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دیا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، رب کے دربار میں اپنی غلطی کا ذکر رب سے کرو۔ رب کہتا ہے میں اپنے بندے کو درگزر کر دوں گا، معاف فرما دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، یہ شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص پہلے نمبر ہے۔ اگر کوئی کلمہ میں پڑھے اخلاص نہ بیکار ہے، لہذا کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رب کے دربار میں جب آئے تو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اللہ اس کے پکار کو سنے گا، عطا کرے گا، نوازش کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور مومن کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ حدیث مبارکہ کے اندر ترمذی کی، ابن ماجہ وغیرہ کے روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب كان
غلطی کی وجہ سے اس کے اس دل کے اوپر ایک سیاہ پوائنٹ رکھ دیتا ہے, سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَابَ, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, اللہ غلطی ہو گئی. فَإِن تَابَ وَرَجَعَ, اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ جو غلطی ہو گئی ہے اب یہ دوبارہ غلطی ہوگی ہی نہیں, چھوڑنے کا عزم کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے. وَاسْتَغْفَرَ, اور استغفار کرتا ہے رب کریم کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پاس سیدھا قلب ہو, میں اس کے دل کو کیا کرتا ہوں, سیکل بنا دیتا ہوں, چمکا دیتا ہوں, اس دل کے اندر برائٹنیس آ جاتا ہے, اجمل آ جاتا ہے. اور ایک انسان وَإِنَّا حَتَّى يَعْلَمَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ, اور انسان برائی پہ برائی کرتے جاتا ہے, رجوع رب سے نہیں کرتا, رب کے سامنے نہیں لاتا ہے لوٹ کر کے, تو اللہ رب العزت کہتا ہے میں اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہوں. پورا دل اس کا اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے, زنگ لگا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صحیح بیان فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یوں ہی نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا. ظاہر کی بات ہے کہ ایک انسان کا پورا دل سیاہ ہو گیا, فیصلہ مسیح کا جو سمجھ میں آیا ہے جب اس کے اندر حیا و شرم, اللہ تعالیٰ کا تعصب, اللہ تعالیٰ کا احساس, مرنا ہے مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے, اللہ تعالیٰ پوچھنے والا, یہ احساس ہی جب دل کے اندر جو سمجھ میں آیا وہ کرے, یہ حدیث مبارکہ بتلاتی ہے. لہذا انسان کے اندر احساس کا پیدا ہو جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے اور بڑی نعمت ہے. حضرت آدم سے غلطی کا احساس پیدا, اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی کا احساس پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا. لہٰذا یہ احساس ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے, اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو یقیناً اللہ ہمیں درگزر کر دے گا, معاف کروا دے گا, بالکل اسی طریقے سے جس انسان سے 100 قتل کا معاملہ ہوگا. ایک انسان نے 100 قتل کر دیا تھا, اور 100 قتل کرنے کے بعد کا معاملہ ہوا, اس کے دل کے اندر احساس ہوا یار اللہ تعالیٰ کو یاد کر دے, اپنے غلطی کی فکر سے اپنے دل کے اندر. ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ ہاں ایک بستی ہے, تم وہاں جاؤ اور وہاں جانے کے بعد توبہ و استغفار کرو, لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر کر دے گا. وہ نکلا اور نکلتے ہی راستے میں اس کی موت ہو گئی. 2 کس کے وجہ سے, ایک جنتی اور ایک جہنمی. جنتی بول رہا ہے کہ یہ جنت میں جائے, جہنمی بول رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے. فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو نام لیا, اگر اس کے چلنے کا فاصلہ بستی سے قریب ہے تو یہ جنتی ہے, اور اگر بستی سے دور ہے تو یہ جہنمی ہے. چنانچہ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ جو بہترین بستی تھی اس کے قریب ایک بارش سے نکلا, اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر دیا. لہٰذا قدم قدم پر احساس فکر ہونا چاہیے, آخرت کی فکر. مرنا ہے, رب کے سامنے آنا ہے, رب کے سامنے چہرہ لے کے جانا. آج ہم ایک جو برائی کرتے ہیں نا, تو ہم کیا سوچتے ہیں معاشرے کے لوگوں کو پتہ نہ چلے. پتہ ہے ہم نے کوئی چوری کر لی ہے, کوئی بدماشی کر لی ہے, تو سوچتے ہیں کہ کسی کو یہ انفارمیشن نہ ملے, یہ جانکاری کسی کو نہ ملے, اور قربان جائیے دنیا کے چند افراد سے ڈرتے ہو, اور اس دن پوری دنیا کے ابن آدم موجود ہوگی. آپ وہاں کیسے کر بتاؤ, ایک تو آدمی نہیں ہوگا, تمہارے نام میں اعمال ہوں, اور ابن آدم کے پورے کے پوری ضروریت وہاں پہ ہوگی. تم اپنا چہرہ کس طریقے سے رب کے سامنے لے کے جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں کس طریقے سے وہاں بلی کو خوار کرے گا, یہ احساس ہم اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. اور آج انسانوں نے طرح طرح کی چیزیں کامیابی کے راستے بنا لیے. بڑی کوٹھی کامیاب ہے, گاڑی لو ہو, ان کے پاس تو BMW ہے, اوڈی ہے, کون سی گاڑی, بہت سب سے کامیاب. یہ کامیابی کون کامیابی؟ اس کامیابی کو ہم نے, آپ نے بنایا. یہ اللہ کی نظر میں کامیابی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں کامیابی کیا
طریقے سے مدمست ہو گئے. فکر آخرت کا احساس ہمارے دلوں سے بالکل نکل چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں. اسی لیے امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قبروں کی زیارت کثرت کے ساتھ کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے. آج بہت سارے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں لیکن وہ قبریں انہیں آخرت نہیں یاد دلاتی بلکہ وہاں دنیا کی عیاشیاں یاد دلاتی ہیں. وہ قبریں نہیں، در حقیقت مزارات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر مجاوری اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو اس روئے زمین کے اندر سب سے بڑا ظالم اور فاسق گردانتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اور اللہ رب العزت نے کس طریقے سے انسان کو فکر پیدا کرنے کے لیے، امام کائنات نے کس طریقے سے انسان کو اپنے دل کے اندر فکر پیدا کرنے کے لیے تاثر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا هذه اللذات یعنی الموت، کہ وہ لوگوں تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو. فائدہ یہ ہے کہ برائیوں سے بچ جاؤ گے اور دنیا کی جو خرافات ہیں ان خرافات سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے، اپنے آپ کو اس سے کیا کر لو گے؟ بچا لو گے، دور کر لو گے. دنیا کی لمبشیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، وہ تمنائیں مسل کر رکھ دے گی. کون سی چیز؟ یعنی الموت، موت کو یاد. اسی لیے اس دنیا کے اندر کسی انسان کے آرزو کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی. اس لیے امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اهل الجنة الجنة، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے پاس آئے گا، حقیقتی چھوڑ دیں گے آرزو تمنا کسی اور چیز کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا دیں گے؟ الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے چہرے کو چمکا دیا، جہنم جیسی دردناک آگ سے ہمیں محفوظ کر دیا. اب اور جس چیز کی آرزو ہے، اس اور چیز کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ ویکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے پردے کو ہٹائے گا اور جو پردہ ہٹائے گا آپ لوگوں کا سارے کے سارے جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے لگیں گے. گویا کہ جنتی جس جنت کے اندر جس نعمت کے اندر ہوگا، اور جنت کے نعمت کے بارے میں جانتے ہیں اوہو کیا کہیں حدیث مبارکہ کے اندر کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی ابن آدم کے زبان نے چکھا نہیں. یہ ابن آدم کو بتا دیا گیا جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اپنے سامنے سے پردے کو ہٹائے گا تو جنتی بس ٹکٹکی لگا کر کس کو دیکھتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے. خط یہ کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے پاس جنت کی ساری نعمتیں حفظ بن جائیں گی. لہٰذا ہر انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں اپنے دیدار سے محدود کر، اللہ تو ہمیں جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ دعا ضرور کرتے رہیں گے. بہت حکیم نعمت، دنیا کے اندر اس سے بڑی نعمت نہ ہے، نہ آخرت کے اندر اس سے بڑی کوئی نعمت. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو فکر آخرت پیدا کرنا چاہیے، خواہشات اور محبتیں اختیار کرنے کے. میں چھوٹی سی بات بیان کروں گا جس کو قرآن میں بیان کیا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے کم نکلے، بہت نکلے، میرے اللہ پھر بھی کم نکلے. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر ہی دے. خواہشات تکمیل کہاں ہوگی؟ بولیے جنت کے اندر. جنت کے علاوہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میری خواہشات مکمل ہو جائے، پاسبل ہی نہیں، امپاسبل ہے. جنت نام ہی ہے خواہشات کی تکمیل کا. یہ جملہ یاد رکھیے اور اس جملے کو آپ اپنے دل کے اندر بٹھائیے. جنت نام ہی خواہشات کی تکمیل کا. اس لیے خالق نے کہا کہ انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کسی بھی خواہش کو مکمل نہیں کر سکتا. آج اس کے پاس گاڑی ہے، سوچتا ہے اس سے ہائی فائی گاڑی آ جائے، وہ سوچتا ہے اس سے بہتر عمارت آ جائے، اس سے بہتر بلڈنگ میرے پاس آ جائے. اللہ رب العزت نے اسی لیے کہہ دیا کہ دنیا کے اندر تمہاری خواہشات کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے. لہذا اس دنیا کی نعمتوں کو اپنے اس زندگی کے اندر ایسے ہی سمجھو جیسے کہ آپ کی ضرورت ہے. بس اس ضرورت کے قریب اس دنیا کے اندر اس کو استعمال کرو، اس کے اندر بھولو نہیں، اس کے اندر اس قدر اپنے آپ کو پیوست مت کر لو کہ جس سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ، صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھول جاؤ. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اپوزٹ کیا ہونا چاہیے
عنایت کر لیں، اسی پر ہم اتفاق کر لیں، جیسا کہ صحابہ کرام جتنا ملا اس پر اتفاق کر لیں۔ آج ہمارے پاس کروڑ روپیہ، حضرت زندگی کیسے چلے؟ حضرت کیا بڑی مصیبت ہے، اتنی تنگی کی مصیبت کے لیے کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے۔ مولوی صاحب نیند نہیں آ رہی ہے، کائے کو نیند آئے گی؟ تیرے پاس نیند اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ مال بہت زیادہ ہے، اس کو کیسے کیسے ٹھکانے لگانا کچھ دن پر اس کو سوچ چکا ہے، اور جن کے پاس بیچاروں کے پاس جتنا کھانا اتنا رکھنا وہ بہترین کی نیند سوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان مبارک بادی کے لائے کہ جو انسان کماتا ہے وہ کھا پی کر بروبر سروبر رہتا ہے، کوئی چیز جمع نہیں کرتا ہے، وہ انسان قابل مبارکباد اللہ تعالیٰ کے نظر پر۔ اس لیے امیر کے مقابلے میں غریب آدمی جنت میں کئی سال پہلے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا میرے آخر یہ بنیادی باتیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، فکر آخرت کا احساس ہمارے دل کے اندر آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، جو ایک بھائی چارگی کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایسا ہم کر لیں گے تو ہمارا معاشرہ الحمدللہ کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق ہوگا، اور ہم اس کے اندر جئیں گے تو بڑھیا ٹھیک ٹھاک انداز سے جئیں گے، اور اللہ رب العزت بھی ہماری معاملت کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے علاقے تمام مسلمانوں کو کہیں بھی بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علاقے تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ و سنت رسول کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علاقے تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو کر ایمان پڑھو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔